بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد سلمان. آپ دیکھ رہے ہیں MSY آفیشیل. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. حکومت اچانک PTI کے ساتھ مذاکرات کرنے پر کیوں زور دینے لگی؟ کل تک یہی حکومت PTI کو کسی خاطر میں نہیں لا رہی تھی. کیا مذاکرات کرنے کا مطلب حکومت کی بغلاہٹ ہے؟ ماضی میں جس طرح حکومت مذاکرات کے راگ الاپتی رہی اور وقت ضائع کرتی رہی، پھر پہلے بہانے بنا کر مذاکرات کرتی رہی، کبھی خود ختم کر دیے، کبھی مذاکرات سے منع کر دیا، کبھی ایسا ماحول بنا دیا کہ PTI نے ہی مذاکرات سے منع کر دیا. اس بار بھی حکومت یہی گیم کھیل رہی ہے. لیکن عمران خان صاحب جو کہ اب وہ اتنے عرصے سے جیل میں ہیں، تو وہ ان حکومت کی ان ساری چالوں کو سمجھ گئے. اب محرم کے بعد تحریک چلے گی اور حکومت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی مشکلات میں کس قدر اضافہ ہونے والا ہے، ان کو کیا مشکلات پیش آنے والی ہیں. حکومت PTI کو KP سے ختم کر سکتی ہے، سیاسی قیادت کو جیل میں ڈال سکتی ہے، اور جتنے بھی جو PTI میں رانگ نمبرز ہیں ان کو اپنی طرف کھینچ کر ان کے لیے PTI کے لیے بڑے راستے، بڑی رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہے. عمران خان کو جیل میں مشکلات دے سکتی ہے، مطلب ایکسرسائز کے حوالے سے یا XYZ کسی بھی حوالے سے بہت کچھ کر سکتی ہے. لیکن نہیں کر سکتی نا، تو عوام کے دل میں جو عمران خان کی محبت ہے نا، وہ نہیں نکال سکتی. کیونکہ حکومت کو اندازہ ہے اس بار کہ عوام جو ہے وہ اس وقت اب جو نکل رہی ہے وہ عمران خان کے کہنے پہ نکل رہی ہے. کیونکہ اب یہ عوام یہ خود سمجھ گئی ہے جو PTI کے جو اس وقت موجودہ قیادت ہے، چاہے اس میں بیرسٹر گوہر ہو، علی امین گنڈا پور ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، یا کوئی بھی ہو، وہ ان کو سب سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ لوگ مطلب عمران خان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اور کتنے نہیں ہیں. اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ جو کیسے پیپلز پارٹی کو دودھ میں مکھی کی طرح نکال کے پھینکے گی. کیونکہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد نون لیگ ویسے ہی پارلیمنٹ میں کافی مستحکم پوزیشن میں آ گئی ہے، اور دنیا جانتی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا یہ اتحاد کتنا مضبوط ہے. ابھی تو ایک باری تیری اور ایک باری میری والی بھی کہانی باقی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کا جو ایک شرط تھی وہ یہ بھی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے بلاول کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جائے گا. لیکن اب جو حالات اور معاملات ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے جو نون لیگ کی قربتیں جتنی قریب ہو گئی ہیں، تو نون لیگ اب اس موڈ میں نہیں ہے. گزشتہ دنوں KP کے فیصل کریم گنڈی نے متعدد بار KP اسمبلی میں عدم اعتماد کی بات کری، اور انہوں نے کہا کہ PTI سمجھتی ہے کہ ہم ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. تو بھائی ہم ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کے خلاف PTI کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ان کے اپنے لوگ ہی کافی ہیں جو کہ KP کے سے PTI کو فارغ کر سکتے ہیں. مخصوص نشستوں کے فیصلے سے پہلے KP اسمبلی میں حکومتی اتحاد کے پاس 22 نشستیں تھیں، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انہیں 30 نشستیں جو ہے فری فنڈ میں مل گئیں. تو اب یہ جو PTI کے خلاف حکومت 21 اراکین اگر توڑ لیتی ہے، تو یا 21 اراکین جو یا PTI میں جو PTI کے MPs ہیں یا PTI کے جو حمایتی ہیں، اگر وہی کوئی فارورڈ بلاک بنا لیں تو PTI کو مشکلات ہو سکتی ہیں. PTI کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن حکومتی جو موقف ہے وہ اس بات کا انکاری ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی عدم اعتماد کو نہیں لے کر آئیں گے. MP نے بھی منع کر دیا، مولانا فضل الرحمان نے بھی منع کر دیا. اب حکومت کی جو کوشش ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے. حکومت یہی چاہ رہی ہے کہ کسی طرح یہ 10 محرم کے بعد جو PTI کا جو تحریک چلانے کا اعلان ہے عمران خان کا، اس احتجاج کو، اس تحریک کو کسی طرح روکا جائے. کیونکہ اس وقت حکومت کو بھی بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیں، یہ جو عوام ہے، یہ جو نکل رہی ہے اب باہر، یا جو نکلے گی عوام اب باہر، وہ صرف اور صرف بانی PTI عمران خان کے کہنے پہ نکلے گی. اب یہ PTI والے ان کو کتنا نکالتے ہیں کتنا نہیں نکالتے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عوام نے جو نکلنا ہے وہ صرف اور صرف بانی PTI کے کہنے پہ نکلنا ہے. کیونکہ یہ تو سارے جتنے بھی ہیں، یہ سلمان اکرم راجہ ہو گئے، بیرسٹر گوہر ہو گئے، علی امین گنڈا پور ہو گئے، بیرسٹر سیف ٹائپ لوگ ہو گئے، یہ تو عوام میں جانے سے گھبرانے لگے ہیں. کیونکہ اب عوام ان سے سوال کرتی ہے کہ بھئی بانی نے کہا تھا تحریک کا، بانی نے کہا ایسا کرنے کا، بانی نے یہ. تو اس لیے اب حکومت کی پوری کوشش ہے کہ 10 محرم کے بعد جو یہ تحریک شروع ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، چاہے اس کے لیے ان کو کسی بھی نہج پر جا کے مذاکرات کا راگ الاپا جائے. پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ خود اڈیالہ جیل جا کر
عمران خان سے مذاکرات کی بات کریں گے، اور جو اس وقت جو ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس بحران کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر دوسرا انڈیا پاکستان کا جو تنازع چل رہا ہے، انڈیا انٹرنیشنل معاہدے کر رہا ہے، اسلحہ خرید رہا ہے، ایک الگ کشیدگی ہے سفارتی محاذ پہ۔ انڈیا بے شک ناکام ہو گیا ہے، لیکن وہ اپنے طور پہ ایک تیاری کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو یہ ساری مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود جو خوش ہے، جو مزے میں، وہ حکومت ہے، کیونکہ حکومت کا تو اس وقت وہ کیا ایک مثال ہے، اس وقت جو حکومت ہے وہ مطمئن ہے، ریلیکس ہے، اپنے معاملات اس کے بالکل چل رہے ہیں، لیکن اس کو جو گھبراہٹ اور جو بھگلاہٹ کا شکار ہے وہ صرف اور صرف محرم کے بعد عمران خان کے اعلان سے ہے، جو عمران خان نے تحریک چلانے کا کہا ہے۔ عمران خان نے تو کلیئر کہہ دیا کہ اگر یہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو میں ساری زندگی جیل میں رہ لوں گا، لیکن میں اس غلامی والی زندگی کو نہیں اپناؤں گا۔ اور اس نے اپنے ورکرز کو اور اپنے ووٹرز کو بھی یہی کہا ہے کہ بھئی غلامی والی زندگی نہیں اپنانی ہے۔ تو دیکھتے ہیں 10 محرم کے بعد کیا حالات اور کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔